ایک عرس سے نسبت ہے اس پروگرام کو اللہ والوں سے. سبحان اللہ. یہ اللہ والے جن کا عرس گاؤں گاؤں قصبہ قصبہ شہر شہر ملک ملک لوگ منا رہے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ ان کے پاس وہ کون سی طاقت تھی کہ چہرہ بھی آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا مگر آپ ان کے در پہ آ کے بیٹھے سوالی بن کر؟ کون سا پاور تھا؟ تو حضرات اگر ان کی ہسٹری پڑھے تو ممکن ہے کہ پتھر اور ٹائلز کا کیا، ممکن ہے کہ اینٹ اور کھپر کا بھی مکان نہ رہا ہو. اللہ اللہ اللہ. ممکن ہے کہ ان کے پاس اینٹ کا بھی مکان نہ رہا ہو، لیکن وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سا پاور تھا اور وہ کون سی قوت تھی ان کے اندر اللہ 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 کہ صدیاں گزر گئی مگر بڑے بڑے شہنشاہ اپنی پیشانی رگڑتے ہیں. واہ. تو آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جایا کرتی ہے. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ کے لیے، تو دنیا پھر اس کے لیے جھکنا شروع کر دیتی ہے. اور ایک جملہ میں بولوں، جو اللہ سے مانگتا ہے دنیا پھر اس سے مانگنے لگتی ہے. سبحان اللہ. یہ بھی بہت بڑے منگتے تھے، یہ بھی بہت بڑے بھکاری تھے مگر یہ اللہ کے بھکاری تھے. ہم آپ دنیا پہ نظر رکھتے ہیں، ہم آپ دنیا پہ بھروسہ پہلے رکھتے ہیں اور زبان سے بھروسہ اللہ کا نام لیتے ہیں. لیکن اگر کسی مسلمان کا یہ دماغ بن جائے اور اس کے اندر یہ ٹھوس عقیدہ پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر نہ آپ کو کبھی ٹینشن ہوگا نہ کسی کا خوف ہوگا. یہاں ہمارے سامنے جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے ہر ایک کسی سے ڈر رہا ہوگا. کبھی کبھی غیروں سے ڈر کم ہوتا ہے، اپنوں سے ڈر زیادہ ہوتا ہے. جی جی جی. یہی ایک ڈر ہوتا ہے کہ نہ جانے یار فلاں میرے سلسلے میں کیا سوچ رکھتا ہے. کبھی یہ ڈر لگتا ہے کہ میں نے فلاں دکان ڈالی ہے، فلاں میں نے کاروبار ڈالا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہی کاروبار کوئی اور بغل میں ڈال دے تو میری روزی مٹ جائے. کہیں ایسا نہ ہو میں نے اتنی لاگت کی دکان کھولی ہے، کہیں کوئی کچھ کروا نہ دے. یہ خطرہ ہمارے اوپر سوار رہتا ہے. بولے ایسے خطرات ہیں کہ نہیں؟ ہر ایک کو، ہر آدمی ڈرا سہما ہوتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے. یہ کس وجہ سے ڈرا ہوتا ہے؟ اللہ سے جتنا لو کمزور ہوتا جائے گا تمہارا ڈر بڑھتا ہی چلا جائے گا. جس دن اللہ سے لو مضبوط ہوگا تو تلوار سامنے آ چکے ہوگی مگر خوف نہیں آئے گا. لیکن اللہ کتنی مدد کرتا ہے، پہلے آپ وہ ایمان بنا لے کہ اللہ کیسی مدد اور کس حال میں مدد کر دیتا ہے. جب مدد کے سارے راستے بند ہو جائیں اللہ مدد کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس کی مدد اللہ کرتا ہے کوئی اس کی مدد کو ٹال نہیں سکتا، اور وہ شخص دوسرے پر غالب آ کے ہی رہتا ہے جس کی مدد اللہ کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں، تمہارے پاس بہت بڑی طاقت ہے. تم کبھی دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر اپنے کو کمزور محسوس مت کرنا، مت کرنا. اچھا یہ بتائے، آپ بدر میں زیادہ کمزور تھے کہ آج زیادہ کمزور ہیں؟ آج اسلام کی شروعات تھی، 313 مسلمان بدر کے میدان میں تھے. 313
اور حالت کیا تھی؟ انہی میں کچھ بیمار بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، کمزور بھی تھے، نہتھے بھی تھے۔ جی بدر کے میدان میں ہماری تعداد بھی کم تھی، میرے پاس اسلحوں کی بہت کمی تھی، اور جو ہمارے مقابل تھا، جو ہمارے سامنے ہمارا جو دشمن تھا، وہ ہر اعتبار سے ہم سے طاقت فل تھا۔ لیکن یہاں کون سی طاقت تھی ان مسلمانوں کے پاس کہ جس طاقت کی بنیاد پر 313 نے ہزاروں کے چھکے چھڑا دیے؟ لاٹھی والے نے تلوار والے کو کیسے دھول چٹا دیا؟ ہاتھ میں کنکڑی والے نے بندوق والے کو کیسے دھول چٹا دیا؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ تھی اللہ پر بھروسے والی طاقت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اس سے بڑا کوئی احکم الحاکمین نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہ جب مدد کرتا ہے تو آج کے حالات، نقیب اہل سنت ماشاءاللہ بہت میرے تئیں بہت کچھ بول رہے تھے، وہ ان کی محبت ہے، ان کی نوازش ہے۔ میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو دیکھ کر میں اپنا احساس جگا لوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، دوسرے میں تم اپنے چہروں کو دیکھ لیا بے کرو۔ شک بے شک بے شک۔ یہ ہمارے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے جتنا ٹینشن ہو آپ کو، آپ میری بات مان لیں کہ اللہ پر بھروسہ جس دن مضبوط ہو جائے گا، ساری فکریں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہمیں حضور کی سیرت بتاتی ہے اور یہ ہمیں صحابہ کی سیرت بتاتی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب حضور نے مکہ چھوڑا تھا اور مکہ چھوڑ کر جب میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں داخل ہوئے تھے، بڑا پرانا غار تھا، صدیق اکبر ساتھ میں تھے۔ بتانا مقصود واقعہ نہیں ہے، صرف جگانا مقصود ہے کہ صدیق اکبر پہلے اندر گئے، حضور بعد میں گئے۔ کس لیے کہ تکلیف آئے تو غلام پر آئے، آقا کو تکلیف پہنچے یہ غلام کو گوارا کہاں تھا۔ صدیق اکبر اندر گئے، بڑا پرانا کوہ تھا، تو جسم پر جتنا کپڑا تھا، جسم پر جتنا کپڑا تھا، پھاڑ پھاڑ کر وہاں کے سوراخوں کو بھر دیا۔ ایک سوراخ پھر بھی بچ گیا، آواز آئی صدیق کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی سوراخ سے کوئی بچھو یا سانپ نکلے اور محبوب کو تکلیف ہو جائے۔ تو صدیق اکبر نے وہاں پر اپنا انگوٹھا رکھ لیا اور اسی ران پر سرکار کے سر مبارک کو رکھ لیا، حضور آرام کرنے لگے۔ پرانا بچھو یا پرانے سانپ نے اتنا ڈسا کہ پورا زہر صدیق اکبر کے بدن میں سرایت کر گیا، بال بال میں۔ جب زہر سے بالکل پریشان ہو گئے صدیق اکبر تو آنکھوں سے آنسو ٹپکے محبوب کے چہرے پر گرے، محبوب کی آنکھیں کھلی۔ صدیق اکبر سے پوچھتے ما یبکی کا یا ابا بکر، ابو بکر کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ تم تو اب محفوظ جگہ پر ہو، مکہ چھوڑ آئے ہو، دشمن دور ہیں، انہیں پتا تک نہیں ہے کہ ہم لوگ کہاں ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ۔ تو صدیق اکبر نے ایک بات اس وقت کہی تھی، میرے آقا تکلیف تو بچھو کے کاٹنے یا سانپ کے ڈسنے سے جو ہے وہ ہی ہے۔ اے میرے آقا میں دیکھ رہا ہوں کہ کفار و مشرکین کے قدم دکھ رہے ہیں، وہ ہماری تلاش میں آ گئے ہیں، اور ایک بھی دشمن نے اگر بیٹھ کر دیکھ لیا تو ہم پکڑ جائیں گے، اور اس غار کے اندر اب اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم کدھر نکل کے جائیں گے، اور دشمن سامنے کھڑے ہیں، کہیں نظر نہ پڑ جائے۔ ہائے ہائے، اب یہاں ذرا موقع دیکھو، کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ صدیق اکبر اور مصطفیٰ جان رحمت اس غار کے اندر سے کہاں چلے جائیں۔ دشمنوں کا دستہ سامنے کھڑا تھا، وہ پکڑنے کے لیے آئے تھے،
انہیں بہت بڑا آفر دیا گیا تھا، انہیں دولت کی لالچ دی گئی تھی، پیغمبر اور ابو بکر کی جان کا بھی خطرہ تھا اور جسم کا بھی خطرہ تھا، مگر ایسے موقع پر میرے آقا کے اندر اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے اور اللہ کی مدد پر کتنا بھروسہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرائے وہ جس کے پاس اللہ نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیسی پریشانی تھی، کتنی بڑی پریشانی تھی، مگر محبوب فرماتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج ہندوستان میں ہم، کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کیا اللہ حی قیوم نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے بندوں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ تمہاری بے بسی کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں کل ہم 313 تھے، آج ہم کروڑوں میں ہیں، آج ہم کروڑوں میں ہیں۔ اللہ کی قسم مسلمان صرف اللہ پہ بھروسہ کر لے، مسلمانوں کی 95 نہیں 99% پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ پہ بھروسہ کر لو سے۔ مثال کے طور پر سمجھو، قاری صاحب قبلہ، ہم لوگ ایسا ہوتا ہے کبھی جس محفل میں موجود نہیں ہے تو اس محفل کے تئیں سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو میری برائی ہو رہی ہو، کہیں ایسا تو نہیں میری کاٹ ہو رہی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کوئی فتنہ کھڑا کر دے، کہیں ایسا تو نہیں میرے خلاف کچھ ہو نہ جائے، یہ سارے خطرات ہوتے ہیں۔ لیکن میں بحیثیت اللہ کا بندہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا بتاؤ کہ اگر آپ کی سیٹنگ تھانے میں ہو، توجہ دیجئے گا، آپ کی سیٹنگ تھانے میں مکمل ہو تو آپ اپنے پڑوسی سے ڈریں گے؟ نہیں ڈریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑوسی تھانے میں جائے گا تو میرا نام لے گا تو سنا ہی نہیں جائے گا، دروغے سے سیٹنگ میری، پولیس سے سیٹنگ ہماری، کورٹ کچہری جائے گا جج سے سیٹنگ ہماری۔ تو اب اگر ایک بندے سے آپ کا تعلق مضبوط ہو تو دنیا والوں کا خوف کم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ تھانے میں پہنچ ہے، پولیس میں پہنچ ہے، کچہری میں پہنچ ہے اور کورٹ میں ہماری پہنچ ہے، اس پہنچ کی بنیاد پر آپ نڈر رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں نڈر ہیں، بلکہ وہ دوسروں کو ستاتے ہیں اس زوم میں کہ ہماری تو ہر جگہ پہنچ ہے۔ یہ دنیا کا انسان تو تمہارے وعدہ خلافی کر سکتا ہے، ممکن ہے وہ تمہاری مدد نہ کرے، ممکن ہے بات آ جائے تو تھانے والا منہ پھیر لے، ممکن ہے کہ وقت آ جائے تو کچہری والا تمہارا کام نہ کرے، جن پر تمہارا بھروسہ ہے ممکن ہے کہ وہ مکر جائے، وہ وقت پر کام نہ دے۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، اگر تیرا یہ ایمان بن جائے کہ میں حق پر ہوں اور جو حق پر ہوتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ اگر تم سچائی پہ ہو تو چہرہ روشن تمہارا ہوگا، حق پر ہو تو مدد اللہ تمہاری ضرور کرے گا۔ پہلے ہم حق پہ تو ہوں، اللہ پہ بھروسہ کرنا آج کے وقت میں بہت ضروری ہو گیا ہے۔ آج اسلام ہماری زبانوں پہ رہ گیا، اسلام ہمارے وجود سے ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں دیکھو وہاں دکھاوا، جہاں دیکھو وہاں نیتوں میں فتور۔ آپ کو پتا ہے کہ نیت اگر غلط ہو جائے تو تمہارا حج بھی مٹی ہے۔ بہت صحیح، حق ہے۔ نیت میں اگر گندگی ہو تو تمہارا عمرہ بھی 2 کوڑی کا ہے، حق ہے۔ اور نیت اچھی ہو تو 1 روپیہ کسی غریب کو دے دیا، وہ روپیہ تمہیں جنت تک پہنچائے۔ اللہ اسلام کے اندر نیت اچھی کرنا بہت۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے پیر سے 8 سال تک یہ سبق پڑھا کہ حضور نیت کیسے اچھی کی جاتی ہے۔ اللہ نیت
اور جس دن ہماری نیت اچھی ہو جائے گی پھر سمجھو ہمارا کام ہو گیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہیں، الگ الگ نیتیں ہوں گی۔ کچھ لوگ تو یہ کہ بھائی دعوت دیا ہے کمیٹی نے تو جانا ہی ہے، یہ بھی ایک نیت ہے۔ کسی کی نیت یہ ہے کہ دیکھیں آنے والے کس طرح بولتے ہیں، مزہ آتا ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک نیت ہے۔ کچھ لوگ یہ ہے کہ بھائی گھر سے ہم بتا کے آئے ہیں تو چلو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تاکہ یہ کہنے کو ہو جائے کہ ہم نے میلاد سنا تھا۔ لیکن نہیں، اگر آپ یہاں پر وہ نیت کر لیں کہ جس محفل میں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے، یہ کسی نیتا نے نہیں بتایا ہے، یہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جس محفل میں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ زمین جنت کا ٹکڑا ہو جاتی ہے، ہم جنت کے ٹکڑے میں بیٹھنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ اگر یہ سبحان نیت ہو جائے تو کتنا مزہ ہے، اللہ۔ کتنا مزہ ہے۔ ہم اپنے کو عالم نہیں کہتے، مگر آپ کی محبت ہے کہ آپ نے عالم مان کر اگر مجھے بلایا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ عالم کی قدر کیا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا سرور مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو نہیں کہا کہ یہ میرے وارث ہیں، صرف خون کی بنیاد پر، رشتے کی بنیاد پر اپنے اہل بیت کو نہیں کہا کہ اہل بیت ہونے کی وجہ سے وارث ہیں، مگر علم والوں کو میرے نبی نے فرمایا کہ علم والے میرے وارث ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صرف وارث ہی نہیں کہا ماشاءاللہ، بلکہ پیغمبر نے تو یہ بھی فرما دیا کہ ایک عالم سے مصافحہ کرو گے گویا مصطفیٰ سے مصافحہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عالم کا چہرہ دیکھو گے گویا رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے۔ آپ یہاں 2 گھنٹے کے اس جلسے میں آئے ہیں، چاہے تو ڈھیروں فائدہ حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مثلاً آپ گھر سے نکلتے تو یہ نیت کرتے کہ منبر پر جتنے علماء ہوں گے، علماء کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، میں چہرہ دیکھ کر کے عبادت کرنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ بھی نیت کرتے کہ 5 پیر کے دربار میں جلسہ ہو رہا ہے اور جہاں اولیاء کے مزار ہوتے ہیں ان مزاروں پر رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور وہاں رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، میں جا رہا ہوں، کم سے کم رحمت کی ہوائیں جسم پر لگیں گی۔ یہ بھی ایک نیت ہو گئی۔ آپ چاہتے تو اسی میں یہ بھی شامل کر لیتے کہ میں جا رہا ہوں اور جو بھی مسلمان مجھے دکھے گا میں پہلے اسے سلام کروں گا۔ آپ یہ بھی نیت کر سکتے تھے کہ اگر راستے میں کوئی 2 مسلمان جھگڑتے ملیں گے تو میں صلح کرا دوں گا، کیونکہ صلح کرانے والے کو آقا نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان میں کوئی صلح کراتا ہے تو اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ زندہ باد زندہ آپ باد۔ یہ نیتیں بنا لیتے تو کتنا آپ کو مل جاتا۔ عمل ایک ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، نیت اچھی کر لو صرف۔ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ سنو، کام چھوٹا ہو مگر خلوص ہو تو بہت ہے، اور کام بہت بڑا ہو اور دکھاوا ہو تو کچھ نہیں ہے۔ کام بہت بڑا ہو، دکھاوا ہو تو کچھ نہیں ہے، کام چھوٹا ہو۔ میں اس پر ایک بات پیش کرتا ہوں کہ کام چھوٹا مگر نیت اچھی تھی۔ حضرت مجدد الف ثانی کا نام سنا ہوگا جی۔ مجدد الف ثانی اعلیٰ حضرت سے پہلے کے مجدد ہیں۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم ربانی اور بہت بڑے مجدد کا نام ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت مجدد، ایسے مجدد الف ثانی۔ وہ ایک دن حضور کی حدیثیں لکھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ رہے تھے، تو اس زمانے میں یہ والا قلم تو نہیں چلاتے تھے، وہ لکڑی کا قلم ہوتا اور دوات میں سیاہی ہوتی، تو اسی کو ڈال ڈال کر کے کاپی پہ لکھ رہے تھے۔ جیسے ایک بار ڈالا تو باہر جب نکالا قلم تو قلم کے نوک پر ایک
स्याही की बूंद रुक गई, स्याही की बूंद। एक मक्खी बड़ी प्यासी थी, हाँ, मैं नियत पे बात कर रहा हूं, नियत। एक मक्खी बड़ी प्यासी थी, मक्खी उड़ के आई और उस पानी के बूंद को चूस चूस करके अपने कलेजे की हरारत को खत्म करने लगी। अल्लाह, मुजद्दिद साहब की नजर पड़ गई तो इन्होंने लिखना रोक दिया। अगर वो लिखते तो उड़ जाती, प्यास ना बुझ पाती। तो उन्होंने थोड़ी देर के रोक लिया कि अल्लाह की एक मखलूक है, ये भी अल्लाह की एक मखलूक है, चलो थोड़ी देर अपना काम बंद कर लेते हैं, इसको चूस लेने दो ताकि इसकी सैराबी हो जाए। जब वो मक्खी खुद से उड़ गई तब हजरत ने लिखना शुरू किया। हाँ, जब आपका इंतकाल हुआ तो घर वालों ने जब ख्वाब में देखा तो पूछा, हजरत आपकी तो बात ही अलग है, आप पूरी जिंदगी दीन का काम करते रहे, अल्लाह ने तो आपको बख्श ही दिया, मगर आप बताएं अल्लाह आपके किस अमल से ज्यादा खुश हुआ? तो मुजद्दिद साहब कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दी और अल्लाह की रहमत ने मुझसे फरमाया कि ऐ शेख अहमद सरहंदी सुन, जिस वक्त तूने एक छोटी सी मखलूक यानी मक्खी की प्यास बुझाने के लिए अपने काम को रोक दिया तो तेरा ये अमल और तेरी ये नियत अल्लाह को इतनी पसंद आई कि मेरी रहमत ने फैसला कर लिया कि अहमद सरहंदी तूने दुनिया में एक मक्खी की प्यास बुझाई है, मैंने तुझ पर जहन्नम को हराम कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, आप नियत सिर्फ अच्छी कर लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी नियत अच्छी होगी सवाब हमारा बढ़ता चला जाएगा। एक बंदा चाहे ना तो उसकी पूरी जिंदगी इबादत बन जाए, सिर्फ प्रैक्टिस करें। आदमी ये समझता है जब नमाज पढ़ेंगे तभी इबादत है, जब कुरान खोल के बैठेंगे तभी इबादत है। मैं कहता हूं आप खेत भी जोत रहे हो वो भी इबादत हो जाए। ऐसा नुस्खा आप सीख लें कि खेत जोत रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, अरे दावत खा रहे हैं, वो भी इबादत हो जाए। एक मुसलमान को अपनी नीयत इतनी अच्छी कर लेनी चाहिए कि उसका हर काम इबादत। अच्छा ये बताएं, इस वक्त आप लोग इबादत कर रहे हैं, जरा सब लोग हाजिर हो जाए, बढ़ ले, ये बीच में जगह न रखें। हम ये चाहते हैं कि आप अपना वजूद मिला लें, अल्लाह आपका दिल मिला दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपना वजूद मिलाएं, अल्लाह आपका दिल मिला दे। बेशक। और जिस दिन मुसलमान के दिल मिल गए तो जानते हो जो क्वालिटी वाले होते हैं वो थोड़े ही बहुत होते हैं। हम बड़े क्वालिटी वाले हैं मगर हमें अपनी क्वालिटी का खुद एहसास नहीं है। हम कलमा वाले हैं मगर कलमा की ताकत क्या है हम खुद नहीं समझते। हम अल्लाह वाले हैं मगर अल्लाह की ताकत क्या है हम खुद नहीं समझते। जब उहुद के मैदान में दुश्मन ने चिल्ला कर कहा था, ऐ फारूक सुनो, हमारे पास लातो उज्जा हैं, ये उनके बुतों के नाम थे। उन्होंने कहा हमारे पास लातो उज्जा हैं, तो मेरे आका ने फारूक आजम से कहा उमर जवाब दो, अबू बकर जवाब दो इनको। तो इन सहाबा ने अर्ज किया हुजूर क्या जवाब दे? तो मेरे आका ने फरमाया इनसे कहो अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह मेरा मौला है तुम्हारे पास कोई मौला नहीं है, अल्लाह मेरा मददगार है तुम्हारे पास कोई मददगार नहीं है। मदद अल्लाह की होती है और जब अल्लाह की मदद होती है दुनिया का कोई इंसान उसकी मदद को टाल नहीं सकता। ये कुरान में लिखा है। जो लुकमा आपके लिए अल्लाह ने लिख दिया, जो लुकमा आपके गांव का प्रधान चाहे कि आपको महरूम कर दे सवाल ही नहीं होता। जो लुकमा आपके लिए अल्लाह ने लिख दिया पूरी दुनिया मिलके चाहे वो लुकमा आपसे छीन नहीं सकती है। और अगर कोई लुकमा आपके लिए अल्लाह ने लिखा नहीं है तो कोई पूरी दुनिया मिल करके वो लुकमा तुम्हें दिलवा नहीं सकती है। मगर कम से कम हम अपनी कदर तो समझें, हम मुसलमान हैं, हम किस ढर्रे पे जा रहे हैं, हमारी नियतों में किस तरह फुतूर आ गया।
آپ یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں, اسی کو آپ عبادت سمجھ رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں ابھی آپ جب واپس جاؤ گے نا اور جا کر کے اپنے بستر پر لیٹ جاؤ گے, وہ بھی عبادت ہو جائے گی. ایک طریقہ اپنا لو بس. کیا؟ جب بستر پر سونے لگو, جب بستر پر سونے لگو تو یہ نیت کر لو کہ اللہ ہی نیند دیتا ہے اور اللہ ہی نیند سے اٹھاتا بھی ہے. نیند آنا بھی اللہ کی نعمت ہے اور نیند سے بیدار ہونا بھی اللہ کی رحمت ہے, اس کی نعمت ہے. تو آپ وہاں پر یہ نیت بنا لو کہ میں اس لیے سونے جا رہا ہوں, میں اس لیے سونے جا رہا ہوں تاکہ میں سو لوں اور میرے بدن میں تازہ طاقت آ جائے تو میں نماز فجر پڑھوں گا. میرے بدن میں طاقت آ جائے, میں کل دکان کھولوں گا, کماؤں گا اپنے بچوں کے لیے حلال روزی. کل میں اسکول جا کے پڑھاؤں گا, تنخواہ ملے گی, بچوں کو پالوں گا. کل میں تجارت کروں گا, اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا, اپنی بیوی کو پالوں گا, اپنے بچوں کو پالوں گا. یہ نیت کر لے, قسم اللہ کی آپ بستر پر سوئیں گے بھی عبادت میں بھی آپ کا نام لکھا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ اپنی زندگی کو, آپ چھوٹے بچے کو کبھی پیار کرتے ہیں کسی پڑوسی کے؟ ہم بھی پیار کرتے ہیں, آپ بھی پیار کرتے ہیں. کوئی بچہ بھلا لگا, گود میں لیا, ہم نے اس کو چوم لیا. ایک یہ ہے کہ بچہ اچھا لگا, چوم لیا, لیکن آپ چاہیں تو وہ چومنا عبادت بن جائے. کیسے؟ آپ جب کسی بچے کو پیار کریں تو یہ نیت کر لیں کہ بچوں کو پیار کرنا حضور کی سنت ہے, میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں. نیت اچھی کر لیں تو آپ کی پوری زندگی عبادت ہو جائے. جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا آپ لوگ, جمعہ کی نماز, جب اس دن آپ نکلیں نماز جمعہ کے لیے تو جو میں نے نیتیں بتائی ہیں راستے بھر کے لیے, اسی طرح ڈھیر ساری نیتیں اکٹھا کر لیں, ڈھیر ساری نیتیں اکٹھا کر لیں. تو وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جیسے پکوڑی کھانا اچھا لگتا ہے, سموسہ کھانا اچھا لگتا ہے, بریانی کھانا اچھا لگتا ہے, ایک دن ایسا آتا ہے کہ سجدے میں مزہ آنے لگتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کیفیت شاید ہم میں نہ ہم میں ہے نہ آپ میں ہے شاید, سبحان اللہ, سبحان ہم میں تو نہیں پائی, ہم نہیں پا رہے اپنے اندر. کبھی کبھی اللہ توفیق دیتا ہے کہ نماز میں بڑا مزہ آتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کتنی جلد پوری ہو جائے. حضور سے پوچھا گیا, اللہ کے رسول آپ بتائیں کہ پکا مسلمان کون ہے, پکا مسلمان کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جب اس کو عبادت میں لذت محسوس ہو تو سمجھے وہ پکا مسلمان ہے. عبادت میں لذت محسوس ہو. آپ کو ایک لقمہ دیا جائے چاول کا اور پوچھا جائے کہ کیسا بنا ہے, تو عالی جناب مولانا سمیر وارسی بھی ایک ہی لقمہ کھا کے فیصلہ کر دیں گے ہاں اچھا بنا. آپ کو اگر سالن میں ڈبو کر کے ایک روٹی کا ٹکڑا دیا جائے فیصلہ کر دیں گے نمک صحیح ہے, برابر ہے کہ نہیں ہے. لیکن آپ سے پوچھا جائے سجدہ کیا کیسا لگا, سجدے کی لذت کیا ہے, رکوع کیا کیا لگا, تجھے قیام میں زیادہ مزہ آیا کہ رکوع میں زیادہ آیا, سجدے میں آیا کہ قعدے میں آیا؟ آپ کہیں گے کچھ تو نہیں, ایک ہی طرح تو لگا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ بات نہیں آئی ہے جو ہونی چاہیے. اسلام زبان پہ ہے, اسلام دل میں نہیں ہے. اسلام لفظوں میں ہے, اسلام دماغ اور تمہارے کلیجے میں نہیں اترا ہے. جس دن مسلمان کے کلیجے میں اسلام اترے گا, مسلمان اکیلا ہوگا, ہزاروں پہ بھاری نظر. ہم کوئی وہ قوم تھوڑی ہے, ارے دریا کا رخ پھیرنے والی قوم کا نام مسلمان ہے, ہواؤں کا رخ بدلنے والی قوم کا نام مسلمان ہے. ارے وہ مسلمان وہ ہے جس کی تحریر سے دریا ابل جاتا ہے اور جس کے حکم سے دریا سوکھ جاتا ہے, اسے مسلمان ہے. زندہ باد, زندہ باد. مگر ہم اپنے اندر مسلمانیت لائیں. سبحان اللہ. اب آج کے دور میں آپ دیکھو چاروں طرف, صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے عالم میں آج اگر سروے کیا جاتا ہے تو بہت افسوس کے ساتھ یہی بات آتی ہے کہ تجارت ہو, تعلیم ہو, سیاست ہو, اقتدار ہو, نوکری ہو, ریزرویشن ہو,
कोई भी मामला हो, मुसलमान सबसे पीछे खड़ा नजर आता है। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुरान ने तो कहा था व अंतुमुल आलौन, ऐ मुसलमानों बुलंद तुम रहोगे, ऐ मुसलमानों बुलंद तुम रहोगे। तो जब हमें बुलंद रहना है तो तालीम में हमें सबसे आगे दिखना चाहिए, बेशक। सियासत में हमें फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, तिजारत में हमें आगे होना चाहिए। हर चीज में पीछे क्यों गए? इसलिए कि इस्लाम जबान पे रह गया, दिल से रुखसत हो गया है। कभी आप नहीं देखते हैं कि अच्छा ये बताएं, किरदार और अखलाक किस कौम से आपका अच्छा है? मामले में किस कौम से आप अच्छे हैं? मामलात में हमें तो कभी कारी साहब उल्टा नजर आता है, कभी कभी हमें उल्टा नजर आता है। ये न कहना कि मुफ्ती साहब तो छोटी, ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, हमें कभी कभी उल्टा नजर आता है। मैं देखता हूं एक बंदा वकील है मगर उसका बाप किसान है, लेकिन वो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है। अपने किसान बाप का कदम ट्रेन में चूमता है, शर्म नहीं आती। उसका चचा अनपढ़ है, जाहिल है, और भतीजा एमए हो गया, बीए हो गया, और चचा अनपढ़ है। मगर जब वो सफर पर जाने लगा या सफर से आया तो मैं देखता हूं अपने जाहिल चचा का कदम चूमता है। ये कौन? जो मुसलमान नहीं है। ये कौन कर रहा है? जो मुसलमान नहीं है। अपने बाप ही का कदम नहीं चूमता, अपनी कौम के बड़ी उम्र का कोई भी हो रिश्तेदार, वो अपने हर रिश्तेदार के कदम को चूमता है, जबकि खुद वकील है, खुद दरोगा है, खुद आईएएस है, खुद पीएस और खुद कलेक्टर है, बड़े ओहदे पर है। मगर उसका बाप, उसका चचा, उसका खालू, उसका फूफा चाहे जाहिल ही क्यों ना हो, मगर भरी महफिल में वो उसका कदम चूमता है। मगर हमने कितने मुसलमानों को देखा कि जब बेटा जवान हुआ और कमाने लगा 4 पैसा और उसका बाप कमजोर है तो कदम चूमना तो दूर की बात है, अपने बाप को भरी महफिल में सलाम भी नहीं करता। ये किरदार मुसलमान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हक है। जो तुम्हारा काम था वो गैरों ने ले लिया है। हक फरमाया। हम बस कोई, और ये बात जान लो, दौलत होगी तो दौलतदार कहो जाओगे मगर बड़े नहीं बनोगे। दौलत होगी दौलतदार कहे जाओगे, बड़े नहीं होगे। जमीन होगी जमींदार कहे जाओगे, बड़े नहीं होगे। आदमी बड़ा होता है अपने किरदार से, बड़ा होता है अपनी आदतों से। सुभान अल्लाह, सुभान। मुसलमान हमेशा बड़ा था, किस लिए? किरदार सबसे आला था, किरदार सबसे आला था। यही मुल्ला जीवन अलैहिर्रहमा हज़रत अमेठी शरीफ सरकार मुल्ला जीवन के शागिर्द हैं औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर बहुत बड़े आलिम भी थे और बादशाह भी थे। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन मैं मुसलमान का किरदार बताना चाहता हूं कि ये पस्ती हम में आई क्यों। अल्लाह। आज भी वक्त है, अगर आप मरे नहीं हो, आप अगर अल्लाह के करम से अभी जिंदा हो तो तौबा का दरवाजा खुला है। और जिस दिन जो सवर जाएगा, जिस दिन मुसलमान सोच लेगा अल्लाह की कसम साल नहीं गुजरेगा, तुम्हें महसूस होगा यकीनन हम मुसलमान हैं और हमारे साथ अल्लाह है। ये जमीन अल्लाह की है भाई, आसमान अल्लाह का है, हवाएं अल्लाह की हैं, चांद अल्लाह का है, सूरज अल्लाह का है, सितारे अल्लाह के हैं, पहाड़ अल्लाह के हैं, समंदर अल्लाह के हैं, ये जितनी बागो बहार है सब अल्लाह के हैं। तो अल्लाह को मानने वाला पीछे क्यों? इसलिए कि अल्लाह को मानने वाला मुंह से कहता है, दिल से नहीं मानता। सही है। जिस दिन तुम दिल पर आ जाओगे यकीनन तुम्हारा ही मामला चारों तरफ होगा। तो मैं कह रहा था मुल्ला जीवन आलिम रब्बानी थे, वली कामिल थे, बादशाह शागिर्द था। तो अमेठी इलाके के लोगों ने कहा हुजूर यहाँ पर पुल नहीं है, आपका शागिर्द बादशाह है, आप कह दीजिए तो पुल बनवा दे, पैसा भेज दे। तो हजरत के कहने पे बादशाह ने पैसा दे दिया। अब होते हैं ना कि
ہوتا کسی کا ہے کھا کوئی لیتا ہے. آج بھی وہی چل رہا ہے. غریبوں کا پیسہ غریبوں تک پہنچتا کہاں ہے؟ وہ جو اوپر بڑے بڑے غریب ہیں بیچارے وہی کھا لیتے ہیں. جو بڑے بڑے غریب ہیں, مفت والے غریب, پہنیں گے لانڈری کا کپڑا مگر غریبوں کا خون چوس کے چاٹیں گے. لانڈری کا کپڑا پہننے والا غریبوں کا خون چوستا ہے. صحیح حضرت. میں ایسے امیر کو ٹھوکروں پہ رکھتا ہوں جو غریب کے خون سے اپنی زندگی گزارتا ہے. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر نے بھیج دیا پیسہ, مگر اسی قسم کے لوگ تھے جو آگے آگے تھے, انہوں نے سب گپ کر لیا. کچھ دن کے بعد پھر وہ لوگ آئے, حضرت وہ جو پل بنا تھا وہ چوری ہو گیا ہے, وہ چوری ہو گیا ہے, اور دوسری بار آپ کہہ دیجئے بادشاہ پھر بھیج دے. تو حضرت نے پھر خط لکھ دیا. تو اورنگزیب کا جواب آیا, حضور آپ کا حکم سر پر, مگر ایک عرض ہے کہ کیا پل کی بھی چوری ہوتی ہے؟ یہ کن لوگوں نے کہہ دیا کہ پل کی چوری ہو گئی؟ تو حضرت نے فرمایا, اورنگزیب میں سب سمجھتا ہوں, لیکن میں سبق یہ دینا چاہتا ہوں کہ پل چوری ہو سکتا ہے مگر مسلمان کی زبان پہ جھوٹ نہیں آ سکتا. اس کا مطلب وہ اس درجے کے مسلمان تھے. اور حضرت ملا جیون جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ممکن ہے کہ کسی طاقت سے, کسی مشین سے پل تو اکھاڑا جا سکتا ہے, مگر اتنے مسلمان جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اور آج حال یہ ہے کہ فیشن میں جھوٹ, بات بات میں جھوٹ, بلا کسی لذت کے جھوٹ. حضرات کردار نہیں رہ گیا, اس لیے ہم پیچھے ہیں. بے شک بے شک. کردار مسلمانی یہ جلسے اسی لیے کیے جاتے ہیں. یہ حضرت مولانا سمیر وارسی نے کمیٹی کے کہنے پہ مجھے کیوں بلایا؟ سبحان اللہ. کس لیے بلایا؟ پھول چڑھانے کے لیے نہیں, اس لیے کہ ممکن ہے اللہ نے کسی کی زبان میں کوئی اثر رکھا ہو ماشاءاللہ, اور مسلمان اپنے پرانے ڈھرے پہ آ جائے. 1400 سال پہلے جو تمہاری لائن تھی وہی لائن صحیح تھی. 1450 سال پہلے جس سڑک پہ تم چل رہے تھے وہی سڑک تمہیں جنت تک پہنچانے والی سڑک تھی. مگر آج پیسہ بہت ہو گیا, لائن آپ کی چلی گئی ہے, اور اس کے باوجود ناشکری بھی بہت بڑی بری بلا ہے. ہر بات میں اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو. کس طرح شکر ادا کرے؟ سب سے بڑھیا لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, ہماری مائیں بھی ہم کو سن رہی ہیں ماشاءاللہ. میں ان کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ اپنی چھوٹی بچیوں کو, اپنے بچوں کو یہ جملہ یاد کرا دیں کہ جیسے کوئی پوچھے بیٹا کیا حال ہے تو وہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین. اس جملے سے اتنا اللہ خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سر میں درد بھی ہے اور کسی نے کہا طبیعت کیسی ہے تو آپ کہہ دیجئے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر صحت آپ کو عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ہے ایسا کہ نہیں؟ یہ کیسے ہم نے سمجھا؟ یہ دنیا ہی سے سمجھا. اگر کوئی ہماری کم خدمت کرے اور ہم اس کو مبارکباد دیں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کھلایا, تو بعد میں وہ پوری طاقت جھونک دے گا کہ رے مولانا صاحب اتنے سے جب خوش ہو گئے تو لاؤ اور بڑھا کے خدمت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جب تم اس کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہو تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, وہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میری نعمت پر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور ترقی دیتا چلا جاؤں گا, اور بہتر کرتا چلا جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو شکر کو بڑھاؤ, شکر کو بڑھاؤ, ہر حال میں اللہ کا شکر, ہر حال میں اللہ کا شکر. جس دن ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے نا, ہمارے گاؤں میں غربت ختم ہو جائے گی, ہمارے گاؤں سے ٹینشن ختم ہو جائے گا. شکر ادا کرنا شروع کر دو. آج ناشکری کی بلا میں دیہاتوں کے لوگ زیادہ, بعض لوگوں کے ہاں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ 2 فیملی اور پال سکتے ہیں, مگر جب ان سے پوچھو کیا حال ہے تو ارے کسی طرح چل رہا ہے. یہ ناشکری ہے, کسی طرح چل رہا ہے, ناشکری ہے. بہت بہتر, اللہ نے خوب نوازا. ارے نظر نہیں لگے گی, اللہ خوش ہو جائے گا. آپ اس لیے نہیں بولتے ہو کہ نظر لگ جائے گی, نہیں, اللہ خوش ہو جائے گا. اگر تم بڑھا کے بولو گے اللہ نے ہمیں خوب دیا ہے, اللہ نے ہمیں خوب دیا ہے. اور یہ جو چھوٹی موٹی تکلیفیں ہیں نا,
آپ یہ سوچ لو کہ جو آپ کا عمل ہے اس کے حساب سے تو ہمیں زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے. بے شک. یہ زمین پھٹ جانی چاہیے. آج جو مسلمانوں کا کردار ہے زمین پھٹ جانی چاہیے, آسمان کو گر جانا چاہیے. اللہ. لیکن وہ اللہ کتنا رحمان ہے, کتنا رحمان ہے, کتنا رحمان ہے. بعض لوگ تو سمجھ نہیں پاتے. کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی سزا جو ملتی ہے نا یہ وارننگ ہے, جی. یہ عذاب نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں کو کبھی کبھی جگاتا ہے, اور کبھی کبھی کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے, وہ حقیقت میں اللہ کی رحمت رہتی ہے, مگر بندے کو پتہ نہیں ہوتا تو بندہ گھبرا جاتا ہے. جنید بغدادی نے لکھا, حضرت سیدنا جنید بغدادی کا نام سنے ہیں نا؟ جنید بغدادی بہت بڑے اللہ کے ولی. ان کے زمانے میں ایک عورت تھی, بڑی غریب تھی. اس عورت کو, وہ بیوہ ہو چکی تھی, بیوہ, کچھ نہیں تھا, تو کہیں سے اس کو آدھا درہم مل گیا. تو وہ آدھا درہم میں کیا کرتی, آدھے کے آدھا میں اناج لائی, اپنے لیے کھانا کھائی, اور اس آدھے کے آدھا سے گئی سوت خریدے, اور اس سے روئی خریدا اور سوت کا بنایا, اسی کو بیچتی اور اپنا جیون گزارتی. ایک دن اس نے کیا سوچا کہ چلو پورے درہم سے سوت ہی خرید لوں تاکہ کچھ کمائی بڑھ جائے. اب پورے درہم کی روئی خرید کر لا کے رکھی اور آنگن میں رکھ دیا. کوا آیا اور پوری روئی اٹھا کے اڑ گیا. اب بیوہ عورت, کوئی سہارا نہیں, گھر میں کھانا بھی نہیں, آج تو پورے درہم کی روئی بھی لے آئی, اب تو پونجی بھی ختم ہو گئی. اب وہ گھبرا گئی اور اس نے یہاں تک کہہ دیا اللہ کیسے رحمان و رحیم ہے. معاذ اللہ. اس نے کہا اللہ ایسے ہی رحمان و رحیم ہے کہ ایک بیوہ کی پونجی بھی ختم ہو گئی. سمجھ میں نہیں آتا. تو چلی گئی روتی ہوئی جنید بغدادی کی بارگاہ. میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی تکلیف میں اللہ کی حکمت کیا ہوتی ہے. تو گئی جنید بغدادی کی بارگاہ میں. جنید بغدادی کی بارگاہ میں جب پہنچی تو وہاں کچھ لوگ اور آئے ہوئے تھے. تو حضرت سے رو کے کہنے لگی حضرت پہلے ہماری فریاد سن لیجئے. تو حضرت نے کہا دیکھو جو پہلے آئے ہیں پہلے ان کی سنوں گا, تم یہاں ٹھہرو. ان لوگوں سے پوچھا تم لوگ کیسے آئے؟ تو ان لوگوں نے کہا حضرت یہ 10,000 سونے کے سکے ہیں جن کو اشرفی کہا جاتا تھا. کہا یہ اشرفیاں ہیں حضرت, ہم لوگ آپ کو نذرانہ میں دینے آئے. تو حضرت نے قبول تو کر لیا, مگر کہا یہ بتاؤ اتنا بڑا نذرانہ کیوں دینے آئے ہو, کیا وجہ بنی؟ اب دیکھو اللہ کی حکمت کیا ہوتی ہے, کیوں دینے آئے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ابھی ہم لوگ کل کشتی میں سفر کر رہے تھے, اچانک کشتی پھٹ گئی, اس میں سوراخ ہو گیا, پانی آنے لگا, ہم لوگ پانی پھینکنے لگے مگر ڈر گئے کہ کہیں کشتی ڈوب نہ جائے. تو سب لوگوں نے مل کر کے منت مان لیا کہ اگر اللہ کوئی راستہ بنا دے کہ ہماری کشتی ڈوبنے سے بچ جائے تو ہم لوگ 10,000 اشرفی اللہ کی راہ میں جا کے نذرانہ پیش کریں گے. تو کہتے جیسے یہ نظر مانی تو فوراً ایک کوا آیا اور اس کے منہ میں یہی سوت اور یہی روئی تھی اور اس نے وہیں گرایا, اور جیسے اس نے گرایا تو وہ سوت اتنا تھا کہ ہمارا سوراخ بند ہو گیا. ایسے موقع پر اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ نہ جانے کوا کہاں سے آیا اور اس کے منہ کے سوت نے ہم لوگوں کی زندگی بچا لی. تو ہم لوگوں نے یہ اسی کی خوشی میں نذرانہ پیش کیا. اب عورت موجود تھی, سمجھ رہی ہے کہ وہ سوت کسی اور کا نہیں, مجھ غریب عورت کا سوت تھا جو کوے نے اٹھایا تھا, اور ڈوبتی ہوئی کشتی کو اللہ نے اسی سوت سے بچایا تھا. تو جنید بغدادی اس عورت سے خیریت نہیں پوچھتے ہیں بلکہ ارشاد فرماتے ہیں عورت بتا اللہ رحمان و رحیم ہے کہ نہیں ہے, تو بتا اللہ رحمان و رحیم ہے کہ نہیں. تیرے آدھے درہم کی روئی سے اللہ نے 10,000 اشرفیاں تیرے لیے بھیجوایا ہے, میں تجھے دے رہا ہوں. اللہ بظاہر تکلیف دیتا ہے مگر حکمت ہوتی ہے کہ اللہ اسی کے بہانے ہمیں نوازنا چاہتا ہے. اللہ اللہ.
کبھی کبھی بیماری بڑھ جاتی ہے، کبھی کبھی بیماری بڑھ جاتی ہے، اب بندہ پریشان ہوتا ہے کہ ارے میری بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی۔ آپ کو پتا ہے اگر قدم میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو تمہارے گناہ جھڑتے ہیں۔ تمہیں بخار آتا ہے تو جیسے یہ پیڑ سے پتیاں جھڑتی ہیں ایسے بخار کے عالم میں تمہارے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تکلیفیں تمہارے گناہوں کا کفارہ بن کے آتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف سزا کے طور پر بھی آتی ہے، سزا، اور کبھی کبھی تکلیف امتحان کے لیے بھی ہوتی ہے۔ سیدنا بلال حبشی پر جو تکلیف آئی تھی وہ کس لیے آئی تھی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے۔ بھئی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بندہ جب مسلمان ہو جاتا ہے تو پچھلے سارے گناہ اللہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا۔ تو بلال حبشی نے تو ایمان قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، وہ غلام تھے، وہ غلام تھے، مگر صدیق اکبر سے ملاقات ہو گئی تو صدیق اکبر نے دیکھا بھئی سوچ اس بندے کی اچھی ہے اور بڑا محنتی ہے، تو صدیق اکبر کان کے قریب ہوئے اور کہتے ہیں یہ کیوں پریشان رہتے ہو، محمد عربی کے غلام کیوں نہیں بن جاتے؟ بلال حبشی کو جملہ اچھا لگا، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن اتنے بڑے ظالم کے غلام تھے امیہ ابن خلف۔ اس ظالم نے جب اسے کچھ بھنک لگی کہ ایسا تو نہیں کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے سزا بڑھا دیا، سزا بڑھا دیا۔ حضرت عمار ابن یاسر بھی کسی کے غلام تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کو لوگ کوڑوں سے مار رہے تھے اس بنیاد پر کہ تو نے کلمہ کیوں پڑھا، تو نے کلمہ کیوں پڑھا، لا الہ الا اللہ کیوں پڑھا۔ اس بنیاد پر عمار ابن یاسر کو چوراہے پہ کھڑا کر کے ہر ایک آتا چار چار کوڑے لگاتا، فلاں آتا چار کوڑے لگاتا، فلاں آتا چار کوڑے لگاتا۔ تو امیہ ابن خلف کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ بلال سے بھی کوڑے لگواؤں گا تاکہ مسلمان ہے، مسلمان کو کوڑا مارے تو تکلیف ہو اس کو، تو کہا چل۔ لیکن بلال حبشی نے بھی اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، امیہ ابن خلف کو شک تھا صرف، تو کہا کوڑا پکڑ اور عمار کو کوڑے لگا۔ بلال حبشی نے کوڑا پکڑ تو لیا مگر جب عمار ابن یاسر کے قریب پہنچے تو دل دہل گیا کہ اپنے مسلمان بھائی کو وہ بھی اس بنیاد پر کوڑا ماروں کہ کلمہ کیوں پڑھا، ارے کہیں زمین پھٹ نہ جائے۔ تو عمار ابن یاسر نے اپنا منہ بلال حبشی کی کان کے قریب کیا اور کہا بلال 50 لوگ مارتے ہیں تو عمار برداشت کر لیتا ہے، تو بھی مار لے تاکہ تو بچ جائے کم سے کم۔ کیا ہوگا تمہارے کوڑوں سے؟ جب میں نے 50 کا کھا لیا تو تمہارے ہاتھ کا بھی کوڑا کھا لوں گا، تم کھا لو تاکہ تمہارا اسلام ظاہر نہ ہو۔ بلال حبشی تھوڑی دیر سوچتے رہے، سوچتے رہے، سوچتے رہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں ایمان کیسا تھا۔ پھر اپنا منہ ان کے کان کے قریب کیا اور کہتے ہیں عمار اگر اسلام کے نام پر تم 50 کا کوڑا کھا سکتے ہو تو بلال کو بھی اسی خدا نے طاقت دی ہے، بلال بھی 50 کا کوڑا اسلام کے نام پہ کھا سکتا ہے۔ اپنا کوڑا پھینک دیا اور امیہ کے چہرے کی طرف کوڑا پھینک کر کہا امیہ میں تیرا غلام نہیں، میں اس کا غلام ہوں جس نے تجھے بھی بنایا ہے، میں کائنات کے خالق کا بندہ ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ بلال حبشی کا جب ایمان ظاہر ہوا تو اب تکلیفیں اور بڑھا دیا امیہ نے۔ مکہ کے درندہ قسم کے اور گنڈے قسم کے بچوں کو بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا اس حبشی غلام کی قمیص نکالو اور جہاں پر پتھریلی زمین ہو، اوبڑ کھابڑ زمین ہو، وہاں پر گھسیٹو اور کہو کہ اور پڑھو گے کلمہ، اور پڑھو گے کلمہ۔ ہائے ہائے کیسا ایمان تھا، اللہ اللہ کیسا ایمان۔ اے میرے مولا اس ایمان کا کروڑواں حصہ ہمیں عطا فرما دے، اس جذبے کا 1% ہی عطا فرما دے۔ بلال حبشی ایسے چپ رہتے مگر جب ان کو ننگی پیٹھ کے ساتھ گھسیٹا جاتا تو
اس وقت جذبے کے ساتھ اور لذت کے ساتھ کہتے اے گھسیٹنے والوں کان کھول کر سن لو لا الہ الا اللہ ایک معبود ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے گھسیٹنے والے گھسیٹتے چلے جاتے اور بلال کو ایمان میں مزہ آتا چلا جاتا سبحان اللہ اگر آج آپ کو کلمہ کی وجہ سے کوئی کلمہ کی وجہ سے حقارت سے کوئی دیکھے تو دل نہ توڑو سنت بلالی ادا ہو رہے سبحان اللہ اگر کوئی کسٹمر آپ کو کوئی دکان والا ذلت سے دیکھے تو سمجھ لو کہ یقیناً تم کو اسلام کی وجہ سے اگر کسی نے ذلت سے دیکھا ہے تو صلہ تمہیں اللہ عطا فرمائے آپ اپنا اسلام نہ چھپاؤ بہت سارے ابھی ہمارے پاس کچھ بچے آئے تو انہوں نے داڑھی کم کر لی پڑھنے والے بچے مدرسے کے مدرسے میں پڑھنے والے اور داڑھی چھوٹی کر کے آیا مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے کہا یہ داڑھی چھوٹی کیوں کر لی تو اس نے کہا حالات اچھے نہیں تھے ٹرین سے آنا تھا تو ہمیں اس وقت یاد آئی سرکار مفتی اعظم ہند کی بات سبحان اللہ کہ اگر کوئی دستی باندھتا اور ٹوپی نہ لگاتا تو مفتی اعظم ہند کا منہ لال ہو جاتا کہ نادان ایک عیسائی اپنا مذہب ظاہر کرتا تو مسلمان ہو کے اپنا مذہب چھپاتا اللہ 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 آج ہمیں دنیا پہ بھروسہ زیادہ ہے اللہ پہ بھروسہ کم ہے اور جب اللہ پہ بھروسہ کم ہوا تو اللہ کی مدد اٹھ گئی اللہ کی مدد اٹھ گئی اللہ کی مدد کھنچ گئی آج بھی اللہ کی مدد لانا چاہتے ہو تو جو 5ویں پارے میں اعلان ہے کہ ان 313 کی مدد جو اللہ نے کیا تھا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اے مسلمانوں تم بالکل کمزور تھے ہر اعتبار سے مگر اللہ نے بدر کے میدان میں فرشتے اتار کر تمہاری مدد اللہ نے کیا تھا آج بھی فرشتوں کی کمی نہیں اور اللہ کی طاقت میں کمی نہیں اللہ بھی ہے فرشتے بھی ہیں ہماری پکار میں دم نہیں ہے لاؤ اپنی پکار میں وہ سوز و ساز لاؤ اپنی آواز میں وہ اخلاص لاؤ اپنی دعاؤں میں وہ طاقت تو فرشتے تمہارے گاؤں میں بھی اتریں گے تمہاری مدد کرتے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان اعلی حضرت مسلکی اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ تو میرے کہنے کا مقصد بھائی یہ ہے کہ ہم ہوں یا آپ ہوں مسلمان ہیں تو ہیں لیکن اسی کو پاور بڑھا لیں کہ ہم داخل کریں اسلام اندر 5 منٹ آپ سے لوں گا کیسے پریکٹس کریں کہ اسلام ہمارے اندر داخل ہو کس طرح ہمارے دماغ میں اترے کلیجے میں اترے گردے میں اترے رگ رگ میں اترے بوند بوند میں اترے اسلام چھوٹے چھوٹے بچوں ہی سے شروع کر دو یہ بچے ہیں جب آپ کھانے کے لیے بیٹھو تو دسترخوان پر جب بیٹھو اپنی فیملی کے ساتھ تو اگر حضور کی محبت ڈالنا ہے اپنی فیملی میں اتنی دیر ٹی وی بند کرا دو اور کہہ دو کوئی بھی موبائل نہیں چلائے گا سب لوگ بند کر دو کہہ دو دانا دانا حضور کا ہے حضور کے صدقے میں ملا ہے چلو سب لوگ 11 مرتبہ پہلے درود حضور پر پڑھتے ہیں تب کھانا شروع کرتے ہیں پہلے سب لوگ مل کر حضور پر درود پڑھتے ہیں پھر کھانا شروع کر دیں یہ چھوٹے بچے سمجھ جائیں گے کہ ہاں حضور ہے کوئی ذات ہے کوئی ہستی ہے کوئی شخصیت ہے کوئی نام ہے حضور کا پھر بچے پوچھیں گے ابا حضور کیا تھے ان بچوں میں آج ذہن بہت ہے ان کے اندر دماغ بہت ہے بس ان کے دماغ کو لائن پہ لانے کی ضرورت ہے جب یہ پوچھے حضور کیسے تھے کیا تھے تو بتاؤ کہ بیٹا تم لکڑی کا کھلونا کھیلتے ہو پتھر کا کھلونا کھیلتے ہو پلاسٹک کا کھلونا کھیلتے ہو مگر حضور کی شان اتنی بڑی کہ جب وہ چھوٹے تھے بستر پر تو چاند سے کھیلا کرتے تھے ان کی انگلی اٹھتی تھی چاند پھٹ جاتا
اللہ 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 تو آپ کے سبحان اللہ بچوں میں سبحان اسلام داخل ہوگا، سبحان اسلام اللہ داخل ہوگا، دین داخل ہوگا، اور جب دین داخل ہوگا تو بچیاں نہ غیروں کے ساتھ جائیں گی اور نہ بچے شرابی بنیں گے۔ سبحان اللہ داخل کر دو حضور کی محبت۔ سبحان اللہ اتنی باتیں سناؤ حضور کے بارے میں، اتنی باتیں سناؤ کہ وہ عاشق کسی محلے کے دنیا دار پر عاشق نہ بنے، کسی کی طرف نظر جانے سے پہلے ان کی نظر گنبد خضرا پہ ایسی پڑ جائے کہ جب گنبد خضرا والا بس جائے گا تو دنیا کا کوئی ہیرو ان کی نگاہ میں نہیں بچ سکتا۔ بسا دو پہلے، ان کی زلفوں کا اسیر بنا دو، ان کی سنتوں کا اسیر بنا دو، اتنا تذکرہ کرو کہ لب لب پر حضور کا نام آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سوتے جاگتے تذکرہ کرو، یہ باپ کی ذمہ داری ہے اور گھر کے گارجین کی ذمہ داری ہے۔ چند دن محنت کریں گے، میرے گھر میں انشاءاللہ بدلاؤ آئے گا، اور بدلاؤ آئے گا تو پھر تھوڑی دن کی دنیا ہے، آخرت میں مزے ہی مزے ہیں۔ اتنا مزہ، اللہ اکبر، یہ امبانی بھی کچھ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا مسلمان پھوس میں رہنے والا، بلکہ بھیک مانگنے والا ٹرین میں ہزاروں امبانی اس کے قدموں کی دھول بن جائیں گے۔ جنت میں اتنا لطف آئے گا کہ 70 حوریں ایک مسلمان کو، اور حور کا حسن کی انگلی باہر کر دے تو دنیا چمک جائے، چہرہ باہر نکال دے تو دنیا مہک جائے۔ ایسی 70 حوریں، اس حور کے قدموں کی خاک بھی تو امبانی جیسے لوگوں کو نہیں مل سکتی۔ آپ اپنے بچوں کو کسی ہیرو پر رشک نہ کراؤ، مدینے والے پر رشک کراؤ، تاکہ زندہ رہے تو حضور کا غلام بن کے زندہ رہے۔ یہی مقصد ہوتا ہے جلسوں کا۔ پھر کبھی آنا ہوا انشاءاللہ، مولانا سمیر صاحب بتا رہے ہیں 12 بج گئے، پھر کبھی موقع پہ آنا ہوا تو ہم لوگ مل کر کے پلان بنائیں گے کہ اپنے گھر میں اسلامی تہذیب کیسے لائیں، یہودیت کی نفرت، نصرانیت کی نفرت، عیسائیت کی نفرت، انگریزیت کی نفرت، ان نفرت کو پلائیں اور مدینے والے کی محبت کو بسائیں۔ اسی میں دنیا میں بھی فلاح ہے، آخرت میں بھی فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 5 پیر کے فیضان سے ہم لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ یہ اللہ والے جو اپنی قبروں میں لیٹے ہیں، میرے مولا ہم کچھ نہیں، بس ان کی نسبت سے ہم جی رہے ہیں۔ اے میرے مولا، انہوں نے جو تقوی کی اختیار کیے، انہوں نے جو عبادتیں کی، ان کے صدقے میں ہمیں بھی روزی عطا فرما، عزت کی روزی عطا فرما۔ اور میرے مولا دنیا میں اور خاص کر ہندوستان میں مسلمانوں کو عزت نصیب فرما دے، اور ہم لوگوں کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق عطا فرما دے۔ 2 چیزیں دامن میں پکڑ لینا، ایک تو اپنے گاؤں میں اتحاد کر لینا سب لوگ آپس میں، اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو پڑھا لینا، کرائے پر رہ لینا کہیں جا کر، مگر بچوں کو ضرور پڑھانا، مانگ کے کپڑا پہن لینا مگر بچوں کو ضرور پڑھا لینا، ایک ٹائم کھانا مگر بچوں کو پڑھا لینا، اپنا شوق مار دینا مگر بچوں کو پڑھانا۔ کسی شادی ولیمے میں تمہارے گھر کے لوگ جا سکیں یا نہ جا سکیں، وہی پیسہ بچا کے بچوں کو پڑھا دو تو آپ کا یہ گاؤں 10 سال کے بعد لگے گا ہاں مسلمانوں کا گاؤں۔ 2 چیزوں کے بغیر اسلام زندہ نہیں ہوگا، ایک تو آپسی محبت، دوسرا علم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔